سے کیا ہوگا؟ دنیا تو اتنی بڑی ہے، اس میں اتنے ملک ہیں اور اتنی عیاشیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب یہ 2 رکعت اس سے کیا ہوگا؟ یہ نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ذکر بیان کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں کی باتیں بیان کر رہے ہیں. تو ایک شخص آیا دوڑ کے بڑی خوشی سے، حضرت نواب صاحب نے آپ کے لیے ₹1,00,000 دیا. اس زمانے میں ₹1,00,000 آپ تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں اس کے برابر. چپ کر، ₹1,00,000 برداشت نہیں ہوا. اللہ کی بات کو کاٹنا برداشت نہیں ہوا اور یہ بات پسند نہیں ہوگی. طعامهم ذکر اللہ و شرابهم محبت اللہ. طعامهم ذکر اللہ، ان کی غذا جو ہوتی ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جن کی نماز صحیح ہوتی ہے، جو اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، جو ترجمہ نہیں جانتے ان کو ترجمہ جاننا چاہیے. ترجمہ تو ہو نہیں سکتا ان چیزوں کا، یعنی ان چیزوں کا ہو نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ وہ فہم اور ذوق عطا کرے کہ ان الفاظ کی یعنی جو ہے حلاوت اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا کسی زبان میں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، بہت بابرکت ہے. اب یہ اس ذات میں غور کر رہا ہے. اس ذات، اس کو کہاں دنیا اور اس کو کہاں یاد ہے؟ اب یہ کہاں سے آیا تھا، کون ہے؟ اس کو مکان، اہل و عیال، بچے، بال بچے، یہ سارے کہاں سے یاد ہے؟ یہ تو اللہ کی اس بابرکت ذات میں کھو گیا. تبارک اسمک و تعالی جدک، اور اس کی جو مجدیت ہے وہ بہت ہی اونچی. اللہ، اس کی بزرگی، اللہ کی بزرگی بہت اونچی ہے. وتعالی جدک ولا الہ، اور کوئی معبود ہی نہیں اے اللہ تیرے سوا. اس کو اللہ کو سامنے پا رہا، کوئی معبود ہی نہیں. اب اس طریقے سے جو یعنی جس کو اللہ تعالیٰ یہ، تو وہ اس کے علاوہ اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا، اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہاں، جو یہ زندہ دل ہے، یہ دل جو ہے مردہ ہے تو مردہ ہے، چاہے اس کو دل ہی کہے. جو دل ہے اگر اس کو کسی چیز سے اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. الا بذکر اللہ، کہاں اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ کان کھول کر سنو. یعنی الا، اس کا اردو والے ترجمہ یہی کرتے ہیں، کان کھول کر سنو. بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کو اور کسی چیز سے آپ کو اطمینان نہیں ملے گا. پیسوں میں، عیاشی میں، عورتوں میں، حسین چہروں میں، یا نرم نرم بستروں میں اور ان چیز لکشوریز میں آپ اس کو اطمینان ڈھونڈو گے، نہیں ملے گا. اس کا اطمینان صرف کس میں ہے؟ طعامهم ذکر اللہ و شرابهم محبت اللہ. اب اللہ تعالیٰ کی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب یہ جب ربوبیت میں ہی ذکر کرتا ہے تو یہ محبت سے یعنی سرتاپا کیا ہوتا ہے؟ سرتاپا محبت ہی محبت بن جاتا ہے. محبت کی نشانی کیا ہے؟ محبت کی نشانی کیا ہے؟ محبت کی نشانی ہے حرارت، اس میں گرمی ہوتی ہے. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ حرارت، گرمی. اور حرارت کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟
حرارت کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ وہ پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے، گرمی پگھلا دیتی نہیں پگھلا دیتی ہے؟ تو کساوت کہاں رہ گئی؟ کساوت سمجھتے ہو؟ سختی، دل کی سختی۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ سخت دل ہے، قاسی قلب ہے نہیں؟ کساوت کس چیز سے ہے؟ اس سے سختی آتی ہے، اور سختی کو پگھلانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ گرمی وہ آئے گی کہاں سے؟ محبت سے۔ وشرابہم محبت اللہ۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دین ہے، یہ درد سر نہیں ہے، یہ درد جگر ہے۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، ہم نے اس کو ضائع کیا ہے، ہم نے اس کو ایک میتھمیٹیکل وہ بنایا ہے۔ آج 2 رکعتیں یہ پڑھی، 4 یہ کیا، اس کو یہ کیا، یہ سارا میتھمیٹیکل بنایا ہے، ارتھمیٹک کمپیوٹر جیسا بنایا ہے۔ ہاں جی آج میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ہو گیا جی، شریعت پر عمل ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ کیا کم تھے اطاعت کے لیے کرو گے؟ ملائکہ تو پہلے سے کرتے تھے اطاعت۔ ارے ملائکہ تو ہمیشہ سے اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، نہیں لگے تھے؟ اور ایسی عبادت جہاں نافرمانی کا نام ہی نہیں، نہ سونے کا نام، نہ کسی چیز کا، رات دن تسبیح تحمید، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحمید میں، کوئی تحلیل میں، اور ہمیشہ سے ایسی ما موضع قدم فی السماء الا وفیہ ملک۔ اتنے فرشتے ہیں کہ آسمانوں میں کوئی ایک قدم کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ آسمانوں میں کوئی ایسی اتنی بھی جگہ، ایک قدم کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اتنے فرشتے ہیں اور سب طاعت کر رہے۔ انسان کو کیوں بنایا؟ انسان کو بنایا کیوں؟ اور بنا کر اب اکثر علماء کا اسی پر ہے کہ یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اسی کو کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ہم نے بنی آدم پر کیا ہے؟ بزرگی کا تاج رکھا نہیں رکھا؟ اور روحانیت میں، ملکوتیت میں سب سے اعلیٰ و افضل اور مطاع، یعنی سب سے جو یعنی ان کا لیڈر وہ کون ہے؟ مطاع ثم امین، جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام جو عالم روحانیت ہے، عالم ملکوتیت ہے، جو اس میں مطاع ہے۔ مطاع یعنی جس کی یعنی باقی جس کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے۔ وہاں کون ہے وہ؟ جبرائیل علیہ السلام جی۔ اب جبرائیل علیہ السلام چل رہے ہیں ہمارے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، چل رہے ہیں، اچانک رک گئے، سدرۃ المنتہا رک گئے۔ کہا چلیے، جبرائیل علیہ السلام مانتے نہیں چلنا۔ ارے بھائی چلیے، وہاں سے ساتھ ہے، حرم سے، اپنے میرے گھر سے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا مکہ میں، وہاں سے مسجد حرام، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمان، آسمانوں سے عرش، عرش سے سدرۃ المنتہا۔ ارے وہاں سے اتنا ساتھ دے رہے، اب تو چلیے۔ کہا میں کہاں چل سکتا ہوں، میں تو نہیں چل سکتا، ایک قدم چلوں گا تو سارے پر جل جائیں گے۔ اس سے آگے کون گیا؟ بنی آدم گیا، بنی آدم گیا۔ یہ فلسفیوں کو حل نہیں ہوتا ہے کہ آدم اور اللہ میں کیا تعلق ہے۔
بڑے پریشان، دنیا بھر میں جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں سب کو اس میں سب اپنے اٹکل کو چو لگائے جی۔ کسی نے کہا وہ گھڑی ساز کی طرح ہے، اس نے بنایا، اس کا پھر کوئی تعلق نہیں ہے، کس نے کہا کچھ، کس نے کہا کچھ، لیکن نہ سرا ڈور کو سلجھا رہا ہے، سرا ملتا نہیں۔ فلسفی ڈور کو سلجھا رہا ہے، سرا اس کو ملتا نہیں۔ تو ایک فلسفی مطلب فلسفی کے طالب علم، ماشاء اللہ، فلسفے کے طالب علم سے میری بات ہو رہی تھی جی۔ اب اسی موضوع پر اللہ اور مخلوق میں کیا، یعنی بندے میں کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا آدم آدم مت کہو، آدم خدا نہیں ہے، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں ہے۔ وہ پورا سر چکرا گیا۔ آدم آدم مت کہو، آدم خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کے نور سے جدا بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ جیسے بعض جو ہے مشرک لوگ، اور انہوں نے تو آدم ہی کو خدا بنایا، ہر ایک کی سامنے یہ ہوتے ہیں سجدہ ریز، ہر ایک کو خدا بنایا، کیونکہ ہر چیز میں خدا ہے تو ہر چیز خدا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے انکار ہی کیا، خدا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا آدم آدم مت کہو، علامہ اقبال کا شاعر ہے، میرا تو نہیں ہے۔ آدم آدم مت کہو، آدم خدا نہیں ہے لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں ہے۔ کہا اس نے تو سارے عقدے حل کر دی، اس نے تو سارے اس کے جو ہے جو ڈور وہ سلجھا رہا تھا اس کے سلجھ کے جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے تو تھے لیکن پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے۔ اگر اب یہ درد دل ہی نہیں ہے تو یہ دل ہی نہیں ہے، یہ دلدل ہے، یہ دل نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر اس میں محبت کی وہ گرمی نہیں ہے، محبت سے بھی گرمی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے پاس پانی ہے، کسی برتن میں پانی ہے، یہ جامد ساکن پڑا ہے، اس میں کوئی حرکت جی۔ اب نیچے سے گرمی لگائی، گیس پر رکھا، کسی پر رکھا، اب اس نے کیا کیا؟ اب یہ پانی کیا کرتا ہے؟ اچھلنا کودنا شروع کرتا ہے، چپ کر کے بیٹھتا ہے۔ تو آپ کا دل بھی چپ کر کے نہیں بیٹھے گا اگر گرمی ہے تو۔ اگر یک بستہ ہے تو پھر معاملہ ایسا ہی ہے۔ اگر یک بستہ ہے، یک بستہ فروزن، تو پھر تو ایسے ہی اس میں کوئی پرندے کو، ایک پرندے کو پنجرے میں بند کر دو، پرندے کو کیا کرو؟ پنجرے میں بند کر دو، کیا کرے گا؟ پر فڑفڑائے گا، فڑفڑے گا نہیں فڑفڑے گا؟ اب یہ مردہ پرندہ ہے، کیا کرے گا پنجرے میں؟ یہ پرندہ مردہ ہے، پنجرے میں کیا کرے گا؟ اسی طرح جو یہ انسان کو اللہ نے روح دیا، اللہ نے انسان کو کیا دیا؟ یہ اس بدن کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اللہ نے انسان کو کیا دیا؟ کون سا روح؟ کل روح من امر ربی۔ اب وہ اس جسم کے پنجرے میں بند کر دیا، بند کر دیا نہیں بند کر دیا۔ اور اگر وہ مردہ ہے ساکن بیٹھا ہے، اگر زندہ ہے تو فڑفڑائے گا۔ پنجرے میں تو چین نہیں آتا، کسی کو چین نہیں آتا، کچھ بھی کھانے کو دو۔
फफ़हमू या अय्युहत्तुल्लाह। पिंजरे में कोई कैद खाने में है, उसको चैन आता है? आता है चैन? उसको आप कुछ भी खाने को दो, लेकिन उसके बैक ऑफ माइंड में है मैं तो यहाँ कैदी हूँ, चैन नहीं आएगा उसको। इसीलिए कहा कि मोमिन को इस दुनिया में चैन नहीं आएगा। चैन की जगह जन्नत है, ये भी चैन की जगह जन्नत है, दुनिया नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कान दाइमुल हुज़्न, कान दाइमुल। तो इंसान को पैदा किया दर्द दिल के वास्ते। तो फरमाया तामो ज़िक्रुल्लाह, शराबो महब्बतुल्लाह व उनसो बिसनाई अल्लाह। उनको किस चीज़ से उनस मिलता है, सुकून किस चीज़ से मिलता है? जो अल्लाह की तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह की सना करते हैं। ला उसी सनान अलैका अंता कमा असनैत। अल्लाह से मांगो, वो उनसे दाऊदी नसीब हो। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की सना करते थे और अल्लाह ताला की उन पर क्या कैफियत, और वो तो वही तो पैगंबर, उस दर्जे को तो कौन नहीं पहुँचेगा। तो एक गुना अल्लाह से मांगो जी। तो ये जो बंदा सूरह फातिहा की ये आयात पढ़ता है तो ये इसमें सैर करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो अल्लाह, और जब इस पर इसमें अल्लाह की नूर की तजल्ली होती है, उसकी निशानी इसमें क्या आएगी? मुतवक्किल हो जाएगा, मुतवक्किल बनेगा। किसी और चीज की तरफ इसकी कभी निगाह नहीं जाएगी, किसी और की तरफ इसकी कभी निगाह नहीं जाएगी जी। कभी इसकी फैज़ा शाहत नूर इस्मिल्लाह लब तत्लु मिनल्लाहि शै'a सिवल्लाह। फिर अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगेगा कभी नहीं। इसीलिए सहाबा को कहा गया कि अगर जूते का तस्मा चाहिए वो भी अल्लाह से मांगो। और ये आदत हाल हुआ था सहाबा का कि घोड़े पर से अगर कमची गिरती तो सवाल करने से इतना कतराते थे, घोड़े से नीचे उतरते थे, वो लेते थे, दूसरे को नहीं कहते थे ये इधर दे दो। इसमें सवाल लगता था अनिल गैर। हालांकि ये तो मतलब ये उनका दर्जा है, इसमें ये तो नाजायज नहीं है किसी से कहेंगे जरा ये इधर दे दो। लेकिन अगर इसमें अल्लाह की नूर की तजल्ली हो गई तो कभी अल्लाह के बगैर किसी से कुछ नहीं मांगेगा, किसी